ڈھیروں ساری لڑکیاں اور ثواب آپ کے حصے میں تھے۔ اس کے بعد میں خود ہوں کچھ آپ سے کہنے کے لیے، کچھ آپ سے سنانے کے لیے۔ سب سے پہلے میں اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد طارق بن محمد اجمیر ہے۔ میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں اور 6 سال سے جامعہ عالیہ عربیہ دارالتعلیم عالیہ عربیہ مئو ناظرنجن میں زیر تعلیم ہوں، وہاں پہ پڑھ رہا ہوں اور میں مشہور ہوں، گزار ہوں میرے بڑے بھائی شاہد صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ایک بار پھر سے آپ کے روبرو حاضر ہوں، آپ کو پڑھوں، کچھ آپ کو سناؤں۔ تو دین کی باتیں بتلانے کے لیے الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء يقبل له 43 ليلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ تمام کی تعریف اور بڑائی جلال صرف اور صرف اللہ کا شریف خالق کائنات مالک ہے، اسلامی سنت پیدا کیا اور بشمار درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم مکرم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس محفل میں میں کچھ الگ موضوع پہ بحث کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین کو حق بات کہنے، سچ بات کہنے اور آپ کو یہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ تقریباً سبھی لوگ مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، مسلم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں یا جہاں تک میرا نظریہ ہے، میرا ماننا ہے، تقریباً ہر مذہب کے اندر جادو ٹونا، ہاڑ پھونک اور دعا کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی ہے اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں ان مذہب میں جادو ٹونا، ہاڑ پھونک اور دعا کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم مجموعی اس بات دیکھیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، مجموعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جادو ٹونے کے حوالے سے، جادو ٹونے کے نتیجے سے ہم اپنے معاشرے کے 2 قسم کے لوگوں کو پاتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ملا کر اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں تو جادو کے نظریے سے، جادو ٹونے کے حوالے سے ہم 2 قسم کے لوگوں کو پاتے ہیں۔ پہلے وہ جو جادو میں وشواس رکھتے ہیں، جو جادو پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جادو ٹونے کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم سب سے بحث کریں گے دوسرے طبقے کے بارے میں، دوسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں جن کا یہ ماننا ہے کہ جادو ٹونے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، یہ انسان کا ایک وہم ہے، اس کی خام خیالی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہیں، جدید خیالات کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جادو ٹونے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر جادو ٹونے کا ثبوت پایا جاتا ہے تو صرف پرانی کہانیوں کے اندر اور کتابوں کے اندر، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو اس سے پہلے یہ لوگ عقل کو اپنا معیار مانتے تھے،
हर चीज को अक्ल के कसौटी पे परखते थे। जो चीज अक्ल में आती थी उसको मान लेते थे और जो चीज अक्ल में नहीं आती थी उसका इनकार कर देते थे। लेकिन अब चूंकि साइंस तरक्की कर चुकी है, डेवलप हो गई है, तो ये लोग अब साइंस को अपनी कसौटी मानते हैं। हर चीज को साइंस के तजर्बे के मुताबिक परखते हैं और जो चीज साइंस के नजरिए से सही होती है उसको मान लेते हैं और जो चीज गलत होती है उसको इनकार कर देते हैं। यही वजह है क्योंकि जादू टोने का ताल्लुक गैब से है, इल्म गैब से है। जिस तरीके से तकदीर का मामला है, जिस तरीके से जिन्नात है, शैतान है, जन्नत है, जहन्नम है, उनको हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन पर विश्वास रखते हैं क्योंकि कुरान मजीद की सबसे पहली हिदायत यही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। वो लोग जो गैब पे ईमान लाए, जो चीजें हमारी किताब के अंदर कुरान मजीद और हदीस के अंदर मौजूद है उन पे हमें ईमान लाना जरूरी है, चाहे वो अक्ल में बात आए या ना आए, चाहे साइंस के तजर्बे पे वो खरी उतरे या ना उतरे। तो इसीलिए जो जदीद ख्यालात के लोग हैं या एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये मानना है कि जादू टोने जैसी कोई भी चीज नहीं होती, ये इंसान का एक वहम है, उनकी खाम ख्याली है। इसीलिए जब ये लोग किसी हादसे के शिकार होते हैं या फिर किसी दिली बेचैनी के अंदर या नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला होते हैं, जहरी दबाव में मुब्तला होते हैं, तो ये लोग या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या साइकियाट्री के पास जाते हैं। डॉक्टर आ जाते हैं इलाज के लिए या साइकियाट्रिक कहा जाता है जो नफ्स का इलाज करता है, दिल का इलाज करता है। जैसे हम बात में कहते हैं कि अपने दिमाग का जाके इलाज कराओ, तो वहीं जहाँ जाके इलाज कराओ साइकियाट्रिक कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो जादू टोने में नहीं मानते, जब ये लोग साय के अंदर या भूत प्रेत के अंदर जैसे ही दबाव में मुब्तला होते हैं, तो ये लोग या तो फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या साइकियाट्रिक के पास जाते हैं। लेकिन इस ग्रुप में से अक्सर लोग फिर से झाड़ फूक की तरफ मायल होते हैं, क्योंकि डॉक्टर की फीस ज़्यादा होती है और दवाएं महंगी होती हैं, हॉस्पिटल नहीं होते हैं। इसीलिए इस ग्रुप में से अक्सर लोग झाड़ फूक की तरफ मायल हो जाते हैं और जो लोग इलाज करवाते हैं तो उनमें से कुछ लोग सही हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं और कुछ लोग अधमरे हो जाते हैं, चरपाई पकड़ लेते हैं। जिंदा रहना ना रहना एकता माना जाता है। और कुछ लोगों के बारे में साइकियाट्रिस्ट या फिजिशियन ये कह देते हैं कि ये शख्स मुआशरे के लिए खतरनाक है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खतरनाक है, इसका ठिकाना यूनाइटेड एसिलम होना चाहिए, पागल खाना होना चाहिए, और उसको पागल खाने में भर्ती कर देते हैं। इस डर से भी अक्सर लोग जो जादू टोने को नहीं मानते, फिर से मायल होते या फिर से खींच के वो झाड़ फूक की तरफ वो लोग मायल हो जाते हैं। तो ये पहला तबका है उन लोगों का जो जादू टोने में विश्वास नहीं रखते, झाड़ फूक को नहीं मानते। पहले तबके का जहाँ तक ताल्लुक है या दूसरे तबके का जहाँ तक ताल्लुक है, जो जादू में विश्वास रखते हैं, जादू को मानते हैं, तो कभी कभी ये लोग हद से आगे बढ़ जाते हैं और हद से ज़्यादा शक करने लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी के घर में, ऐसे लोगों के घर में अगर 1 से 2 टाइम तक दूध अगर फट गया तो ये लोग शक करने लगते हैं, या फिर खाना बनाते वक्त अगर सब्जी जल गई तो वो शक करने लगते हैं। अगर रात में किसी फर्द को, किसी घर के शख्स को अगर उल्टी होना शुरू हो गया तो ये लोग शक करने लगते हैं, या बच्चे को दस्त होना शुरू हो गया, या बच्चा पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लग रहा है, या किसी लड़की के पीछे वो फिदा हो गया है, तो ये लोग शक करते हैं। और ये चीज़ देहातों में ज़्यादा पाई जाती है, देहातों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शहर में नहीं है, शहर में भी है ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन आम तौर पे मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये चीज़ देहातों में ज़्यादा होती है कि फलां औरत ने किसी पे जादू कर दिया, सोना कर दिया, या उसको कुछ करके खिला दिया, या उसके पति को, उसके शौहर को अपने मत में ले लिया। तो ये चीज़ आम तौर पे हम देखते हैं कि देहातों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे लोग जब जिन्नात और शैतान के साए में आते हैं या ज़हनी बीमारी में आती हैं, तो
چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اچھے مولانا نہیں ہیں جو صحیح طریقے سے جھاڑ پھونک کرے، قرآنی علاج کرے یا شرعی علاج کرے، اسی لیے یہ لوگ جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، روحانی باباؤں کے پاس، کشافوں کے پاس، عاملوں کے پاس، درگاہوں پہ، مزاروں پہ، خانقاہوں پہ اور بہت سے باباؤں پہ جو صرف اپنا بزنس چلا رہے ہیں ان کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں شرعی جھاڑ پھونک کرنے والے مولانا نہیں ہیں، پرانی طریقے سے جھاڑ پھونک کرنے والے مولانا نہیں ہیں، اسی لیے مجبور ہو کے یہ لوگ جادوگروں، کاہنوں، کشافوں اور درگاہوں، مزاروں کا چکر لگاتے ہیں۔ اور جو شخص یہاں تک پہنچتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرک کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کا عامل یا اس کا بابا، جس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں دا پروفیسر آف بلیک میجک، روحانی بابا، تو اس کی باتوں میں اتنا آ جاتا ہے کہ وہ جو بھی کہتا ہے اس کی باتوں کو آنکھ بند کر کے ماننے لگتا ہے، جو بھی بات کہتا ہے آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے عمل کے اندر، جس کو میں ابھی بتاؤں گا کہ کون کون سے عمل کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، تو اس عمل کو کرنے میں کبھی کبھی وہ مریض پاگل ہو جاتا ہے اور یہاں تک نوبت آ پہنچتی ہے کہ وہ خودکشی بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو جو بھی لوگ دیہاتوں کے یا اس طریقے کے لوگ جس عالم میں یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک کرنے والے مولانا کی کمی کی وجہ سے ایسے جادو ٹونے اور جھاڑ پھونک یا کہہ لیجیے کہ منگلت کہانیاں بنانے والوں کے پاس اور لوگوں کو ٹھگنے والوں کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اس کے بعد جھاڑ پھونک، دعا تعویذ اور دوسری چیزوں میں یہ لوگ ملوث ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں خاص طور سے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ عورتیں شک و شبہے کی زیادہ شکار ہوتی ہیں، ان کو شک و شبہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ عورتیں معصوم ہوتی ہیں جو ان باتوں میں آ جاتی ہیں، جو بھی بابا کہتا ہے اس کو مان لیتی ہیں اور پھر اس کی مرید بن جاتی ہے، اس کی گرویدہ بن جاتی ہے اور اس کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔ تو عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو ان لوگوں سے، ان ٹھگنے والوں سے کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو بچائیں، وہ ہمیں غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد لوگ عورتوں کے قوام ہیں۔ قوام کا معنی ہوتا ہے ڈیفینسر کے، پروٹیکٹر کے، محافظ۔ مرد لوگ عورتوں کے محافظ ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، اپنی بہو کی وہ حفاظت کرے ہر طریقے سے، چاہے وہ سماج کے گندے لوگ ہوں یا درگاہوں اور مزاروں پہ بیٹھنے والے مجاور ہوں، ان سے محفوظ رکھنا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا ہے، اس کو پروٹیکٹر بنایا ہے۔ اسی لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ کے گھر کے کوئی مرد یا آپ کی عورتیں ایسے خدا نخواستہ ایسے اثر سے اگر متاثر ہوتی ہے تو ان کو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے مولانا کے پاس لے جائیں جو قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اور حدیث میں جو دعائیں بتلائی گئی اس کے ذریعے سے وہ علاج کرتا ہو، نہ کہ ان ڈھونگیوں کے پاس اور ان سونا اور ٹوٹکے کرنے والوں کے پاس۔ اور کس طریقے سے ہمیں اس کا حل تلاش کرنا چاہیے وہ قرآن مجید کے اندر کیا ہوا ہے۔ ہم تقریر سنتے ہیں جب تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر ایک مسئلے کا حل ہے، ہر ایک مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جادو ٹونا یا جھاڑ پھونک کے تعلق سے قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ نہیں بتلایا گیا۔
ये हमें देखना है। तो जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद में लिखा हुआ है सूरह इकरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 82 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान मजीद को नाज़िल किया जो मुमिनीन के लिए शिफा है, मुमिनीन के लिए रहमत है। तो मालूम ये हुआ कि ये कुरान मजीद हम मुमिनों के लिए, हम मुसलमानों के लिए शिफा है, रहमत है। इससे हम शिफा हासिल कर सकते हैं, रहमत हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जादू टोने का या इलाज करवाते वक्त जहाँ तक जो सबसे पहला घड़ी होती है, सबसे पहला सिलसिला होता है वो तावीज़ का होता है। तावीज़ जो हमारे माशरे में बहुत खतरनाक है, यहाँ से उसका सिलसिला शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गए उनके पास इलाज करवाने के लिए, तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला इलाज वो आपको देगा तावीज़ के तौर पर, जिसको आपको कभी गले में लटकाना होता है, जो बच्चे दिन भर उसको चूसते रहते हैं, और कभी आपको बाँह में उसको बांधना होता है, और कभी सर पे उसको बांधना होता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ जो दवा के तौर पे या इलाज के तौर पे आपको दी जाती है वो तावीज़ होती है। और वो लोग इसी आयत से इस्तेदलाल करते हैं, इसी आयत से क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान मजीद शिफा है, रहमत है, इसीलिए अगर हम कागज पे कुरान मजीद की आयत के उसको अपने गले में लटकाते हैं या अपनी बाँह पे बांधते हैं तो हमें शिफा मिलेगा, हमें रहमत मिलेगी। तो ये लोग इसी आयत को दलील बना के कहते हैं कि तावीज़ को अगर उसमें कुरान मजीद की आयतें लिखी हुई है, जितना लिखे हुए हैं, तो उसका पहनना हमारे लिए सही है और वो हमारे लिए शिफा है, हमारे लिए रहमत है। तो हमें ये देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या गड़बड़ी है इसके अंदर। कुरान मजीद में सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 69 के अंदर लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं शहद के बारे में कि फीही शिफाउल लिन्नास, कि शहद की मक्खी के मेदे से उसके मुंह से एक मादा निकलता है, एक लुआब निकलता है जिसके अंदर तमाम लोगों के लिए शिफा है, तमाम लोगों की बीमारी का हल है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि हम शहद को एक शीशी में भर दें और उसको धागे में बांध के उसको गले में लटका लें और हमें शिफा मिल जाए। इसका मतलब ये तो नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि शहद में शिफा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शहद को एक शीशी में भर के उसको धागे से बांध के अपने गले में लटका लेंगे तो हमें शिफा मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि कुरान मजीद शिफा है तो उसको कागज पे लिख के हम गले में लटका लेंगे तो हमें शिफा मिलेगा, ये ऐसे ही है जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका सर दर्द कर रहा है या पेट में आपके दर्द है, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, इलाज करवाते हैं, वो आपको दवाइयाँ देता है। तो दवाइयाँ लाने के बाद आप उसको कागज में लपेट के या कपड़े में लपेट के आप उसको गले में नहीं लटकाते कि आपको पेट के दर्द से या सर के दर्द से आपको फायदा मिल जाएगा। मिल जाएगा, आपको फायदा मिलेगा जब आप उसको दवा को लटकाएंगे गले में, फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जब तक आप दवा खाएंगे नहीं, आपके मेदे नहीं जाएगी, उस वक्त तक वो फायदा नहीं करेगी। इसी तरीके से कुरान मजीद को अगर आप अपने गले में लटकाते हैं या शहद की शीशी को अगर आप अपने गले में लटकाते हैं तो उस वक्त आपको फायदा नहीं देगा, बल्कि कुरान मजीद वाकई शिफा है। कब? उस वक्त जब आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे और उसकी आयतों को पढ़ के अपने ऊपर दम करेंगे, अपने ऊपर फूकेंगे, कुरान मजीद पे अमल करेंगे, तो उस वक्त कुरान मजीद आपके लिए शिफा है, ना कि उसकी आयतों को लिख के आप अपने गले में लटका लो और वो आपके लिए शिफा है। इसी तरीके से जिस तरीके से शहद अगर आप अपने गले में लटकाते हैं तो आपके लिए शिफा नहीं है, बल्कि शहद को अगर आप खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तब कुरान मजीद में कहा गया है कि शहद के अंदर शिफा है। और तावीज़ के नजरिए से कई उलमा के दो नजरिए हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि तावीज़ दो किस्म की होती है। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि तावीज़ दो तरीके की होती है, एक शरई तावीज़ और एक गैर शरई तावीज़। सबसे पहली जो गैर शरई तावीज़ है वो आपने शायद नहीं देखा होगा या आप डर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने देखा है। उसको जब आप खोलेंगे तो वो पहले तो कई कपड़ों में कपड़े की वो लपेटा हुआ होता है। जब उसको आप खोलेंगे तो एक स्क्वायर बना होता है, एक मुरब्बा गोल चौकोर बना होता है, और उसमें कभी कभी मैंने देखा कि उसमें शैतान के नाम लिखे होते हैं और फरिश्तों के नाम लिखे होते हैं। जैसे वायरस और एंटी वायरस होता है उसी तरीके से शैतान का नाम लिखा हुआ है और फरिश्तों का नाम लिखा हुआ है।
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو وہ گنتیوں میں کنورٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب 786، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب 66، اللہ مطلب 66، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب 92. تو یہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو گنتیوں میں کنورٹ کرتے ہیں، جو کہ سراسر حرام ہے، کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. قرآن مجید کی آیتوں کو گنتیوں میں کنورٹ کرنا، بدلنا کسی طرح سے صحیح نہیں ہے. اور جب قرآن مجید کی آیتوں کو یہ گنتیوں میں کنورٹ کر کے اس کو کاغذ پہ لکھتے ہیں اور لکھ کر پھر اس کو تعبیر بنا لیتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کہاں تک آپ کو فائدہ ملے گا. کبھی بھی آپ کو اس سے فائدہ نہیں ملے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھ کے اس پہ بات کے اس کو آپ کو دے دیتے ہیں گلے میں لٹکانے کے لیے. اور میرا ایک واقعہ اسی طریقے سے چند دنوں کی بات میں گیا ایک دکان پہ، تو اس پہ لیمینیشن کرانے کے لیے، لیمینیشن کرانے کے لیے کاغذ کیا ہوا تھا. تو اس میں اللہ 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 9 مرتبہ یا 10-12 مرتبہ لکھا ہوا تھا، اللہ اللہ اللہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو کون سے مولانا نے بنوایا میں بھی نہیں جانتا، لیکن ایک عجیب چیز میں نے دیکھی کہ ہینڈ رائٹنگ اس کی بالکل غلط ہے. 3 میں 3 سوتے ہونے چاہیے، لیکن اس میں 2 ہی سوتا. اور بھی کئی غلطیاں تھیں، لکھنے کے اعتبار سے کئی غلطیاں تھیں. تو جب آپ الفاظ کو ہی صحیح سے نہیں لکھیں گے، قرآن مجید کی آیت کو صحیح سے نہیں لکھیں گے، اللہ کے نام کو صحیح سے نہیں لکھیں گے، تو وہ تو بہت دور ہے کہ وہ آپ کو شفا دے، آپ کو اس سے فائدہ ہو. تو تعویذ بنانے والے جس کو آپ عام طور پہ بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں، مولانا یا جس کو ملا بھی کہتے ہیں، تو بہت بڑا علامہ سمجھ لو، حالانکہ علامہ نہیں ہے. وہ تو قرآن مجید کی آیت کو صحیح سے لکھنا بھی نہیں جانتے. وہ صرف یہی کہتے ہیں اللہ اللہ لکھ کے. کبھی آپ کا اتفاق ہو تو آپ کھول کے دیکھیے تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں. تو پہلی چیز یہ جو ہوتی ہے شرعی غیر شرعی تعویذ، جس میں وہ لوگ منتر لکھتے ہیں جو عربی کے علاوہ، عربی لینگویج کے علاوہ جو منتر ہو، تو ایسی تعویذ لٹکانا تمام علماء کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے تمام علماء کے نزدیک یہ حرام. غیر شرعی تعویذ جس میں قرآن مجید کی آیت لکھی ہو، نہ اللہ کا نام لکھا ہو، نہ روایت لکھی ہو، ایسا تعویذ لٹکانا سراسر حرام ہے، سراسر حرام ہے. دوسری قسم کی تعویذ ہے جو قرآن مجید کی آیت لکھی ہو اس کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے نام لکھو، اس کو لٹکانا چاہیے کہ نہیں صحیح ہے. اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. 2-3 علماء اسی طریقے سے کنڈیشن کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس کو دوسرے نظریے سے دیکھیں تو وہ بھی ہمارے لیے غلط ثابت ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہم لٹکا کے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اپنی بیویوں سے ملتے ہیں اور دوسرے غلط کام کرتے ہیں. تو قرآن مجید کو اپنی چیزوں سے لگا کے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں اور کون سی غلطی جگہ جاتے ہیں. تو یہی ہمارے سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے. اور دوسری چیز سے تعویذ کو کئی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ گلے میں لٹکایا جاتا ہے، بانہ پہ باندھا جاتا ہے، اسی طریقے سے سر پہ باندھا جاتا ہے، کبھی کبھی وہ ناک پہ باندھا جاتا ہے، کمر پہ. آپ دیکھیں گے کمر پہ اس کو باندھتے، اور کبھی کبھی اس کو جو پیر کا انگوٹھا ہے اس میں باندھا جاتا ہے. اگر اس قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی اس طریقے سے صحیح نہیں ہے تو تعویذ جو ایک بہت بری چیز ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ، اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل نے اس کو بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والطبلة شرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غیر شرعی جھاڑ ہو، قرآن مجید سنا ہو، اور تعویذ اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا یا تفریق پیدا کروانے کے لیے جادو کرنا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کہ تعویذ لٹکانا، غیر شرعی جھاڑ کرنا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اگر آپ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے، لاسٹ ٹائم سے اگر آپ نے شرک کر دیا تو کبھی بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے چاہے زمین آسمان بھر کے گناہ لے کے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں. بھائی چانسز ہیں کہ اس کو معاف کر دیں، لیکن شرک اگر آپ کریں گے
تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیوی کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ تو آپ اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے, کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. بہرحال تعلیم کے سلسلے میں ہم کافی باتیں معلوم ہو گئی ہمیں کہ تعلیم لڑکانا صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنل فل اینڈ فائنل یہ جملہ ہے, یہ حدیث ہے کہ غیر شرعی جھاڑ کو تعویذ لٹکانا اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے تعویذ کا استعمال کرنا, یہ تمام چیزیں شرک ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. بات چل رہی تھی تعلیم کرنے کے تعلق سے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جادو کیا چیز ہے, جادو کیا چیز ہے جو اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں لغت کی کتاب جب آپ دیکھیں گے لسان العرب کافی جامع ہے, عربی کتاب آپ سے موجود ہے. ابن منظور کی کتاب ہے لسان العرب, اس میں بیان فرماتی ہیں کہ جادو عربی میں سے کہا جاتا ہے. تو جادو کہا جاتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پھیر دینا, ایک چیز کی حقیقت کو دوسری طرف پھیر دینا, اسی کو جادو کہا جاتا ہے. لیکن جو ایک جامع ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھا ہوا سورہ 20 آیت نمبر 62 کے اندر, آیت نمبر 66 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فلما فألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. آپ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جانتے ہوں گے. اس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا جب مقابلہ شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے اپنی لاٹیاں اور اپنی رسیاں میدان میں ڈال دی. تو حضرت موسیٰ اور دوسرے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ لاٹیاں اور رسیاں دام بن کے دوڑ رہی ہیں. اسی لیے یہ موضوع کہتے ہیں کہ جادو کہا جاتا ہے کسی چیز کو اس کے حقیقت سے پھیر دینا. جیسے لڑکا ہے تو اس کو کبوتر بنا دینا, کبوتر ہے تو انڈا بنا دیا, انڈا ہے تو اس کو سانپ بنا دیا. تو کسی چیز کو اس کے حقیقت سے پھیر دینا اس کو جادو کہا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک لینا. اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے سورہ طٰہٰ سورہ 19 آیت نمبر 66 کے اندر ایک لفظ ہے یخیلوا الیہم انہا فألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم أنها تسعى. کہ ان کو یہ خیال گزرا, ان کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں اور لاٹیاں یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں, ان کو لگا ایسا. تو جادو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک لینا. اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف اور محمد جناگری صاحب اپنی تفصیل کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جادوگر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی کسی چیز کی حقیقت کو بدل نہیں سکتا. ہاں وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک لیتا ہے. ایک علم ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے. اسی کے ذریعے لوگوں کی نگاہوں کو اچک دیا جاتا ہے اور ان کو وہ دکھایا جاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اور جناگری صاحب کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ جادوگر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ کبھی حقیقت کو بدل نہیں سکتا. جادو کا ڈیفینیشن ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک لینا اور ان کو وہ دکھلانا جو دیکھنا چاہتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر, اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ جادو کہا جاتا ہے کہ باریک چیز کو جس کا نتیجہ یا جس کی وجہ معلوم نہ ہو پوشیدہ ہو. جادو کس طریقے سے ہوتا ہے, کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے, اس کی حقیقت معلوم نہ ہو, اس کی وجہ معلوم نہ ہو, اس کو جادو کہا جاتا ہے. اور اس کے قیم الجوزی کا نام ہوتا ہے جادو کہا جاتا ہے مختلف حدیث لوگوں کو اپنے وش میں کر دینا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا, اس کو جادو کہا جاتا ہے. یہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور جب ہم جادو کے ڈیفینیشن کے بارے میں اور گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کی کئی قسمیں ہیں. اور ان میں ایک قسم یہ ہے کہ مختلف خبیث روح جو جنات شیطان کی جو روح ہوتی ہے اس کو اپنے وش میں کر لینا, کفریہ اور شرکیہ کام کر کے اعمال کر کے ان کو اپنے وش میں کر لینا اور ان کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرنا, اس کو جادو کہا جاتا ہے. جادو کی کیا حقیقت ہے یہ ہم
ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر آپ جادو پہ یقین نہیں رکھتے, وشواس نہیں رکھتے, تو آپ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں انکار کر دیں گے. جادو پہ ایمان لانا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ جادو کو نہیں مانتے تو قرآن مجید کی کئی آیتوں کا آپ انکار کر دیں گے. اور خصوصاً واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چل تھا. لوگ جادو کو سیکھتے تھے اور ایک دوسرے کو ڈراتے تھے, اتنا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ جادو جتنی بھی چاہتے تھے ان کو اکٹھا کر کے اپنی کرسی کے نیچے جس طرح سے وہ بیٹھے تھے انہوں نے دفن کر دیا. اور جب حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا وہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور پھر وہاں نکال دی اور لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی ذات کے ذریعے انہوں نے جادو سیکھا اور جادو کے ذریعے انہوں نے ساری دنیا سے حکومت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہتے نہیں ہیں انہوں نے ساری دنیا سے حکومت کی ہے. تو شیطان کے لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلا دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ جادوگروں نے کفر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے مقام بابل شہر میں دو فرشتوں کو نازل کیا, ہاروت اور ماروت. یہ دونوں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ ان کی ٹیسٹ کے لیے آئے تھے, امتحان کے لیے آئے تھے. وہ ان کو جادو سکھاتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ اس کو مت سیکھو, یہ کفر ہے. لیکن پھر بھی زبردستی لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرتے تھے, جھگڑا کروا دیتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جادو سے وہ لوگ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتا ہے. تو جادو کے لیے اثر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور اللہ نے اس مرتبہ جادو دیا گیا. ایک یہودی اور وقت میں اللہ نے سے جادو کیا اور آپ سے آج مجھے کی کنڈی میں لگا کے لے جا کے بات کرتے ہیں. اللہ نے بہت کرتے تھے. آپ نے دیکھا دو فرشتے, ایک فرشتہ لگتا ہے جادو ہوا ہے, آدھا ہوا ہے, جادو کیا کہاں پہ کیا ہے پتہ چلا کہ فلاں کنویں میں اس کو لے جا کے چھپایا ہے جادو. تو جب صبح ہوئی تو اللہ نے جانے کو بھیجا اور وہ گئے اور کنویں میں سے سوکھا کنواں تھا جادو جو گندگی کی اور اس میں باہر سے آپ گرہیں لگی ہوئی تھی تو اس کو منگایا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فلق اور اس کو ناچ اللہ تعالیٰ نے ناچ کی اور اس کو آپ پڑھتے گئے اور رسیاں کھلتی گئی اور آپ وسلم کے جادو کا جو اثر تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. تو جادو پہ یقین رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ آپ کی دماغ میں بات آئے یا دماغ میں آپ سے بات نہ آئے. جادو پہ وشواس رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہم کو آگے دیکھنا چاہیے کہ جادو یہ ایک معاہدہ ہے, ایک وعدہ ہے شیطان اور جادوگر کے درمیان. شیطان اور جادوگر کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. شیطان کے لیے یہ جادوگر کچھ کام کرتا ہے, کام کرتا ہے اور اس کے بدلے میں شیطان کی مدد کرتا ہے. جادوگر کیا کام کرتا ہے اس کو آپ سن کر رہ جائیں گے. وہ بہت برے برے کام کرتا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کو الٹے لکھتا ہے, گندی چیزوں کو قرآن مجید کی آیت کو لکھتا ہے, غلط جگہ پر قرآن مجید کی آیت کو رکھتا ہے, اس کو روکتا ہے. یہ اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کرتا ہے, جانور کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے اور بہت برے برے کام نہیں کرتا ہے. چیزا کرتا ہے, تنہائی اختیار کرتا ہے اور دوسری بہت بری کام کرتا ہے جس کے بدلے میں شیطان اس کی مدد کرتا ہے. تو جادو یہ جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے جادوگر کچھ غلط کام کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں اس کی مدد کرتا ہے. شیطان کون ہے یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. شیطان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنت والناس, یہ شیطان جناتوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے. جو انسان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, نیکی کا کام کرنے سے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیطان ہے.
اور جناتوں میں سے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، نصارا ہیں، دوسرے ہیں، اور جو خبیث لوگ ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور سورہ الکہف میں بھی ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور وہ جناتوں میں سے تھا۔ پتہ چلا کہ شیطان، ابلیس جو غیر مسلم جنات ہیں، جو خبیث جنات ہیں، انہیں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور جنات سے بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ جنات کا وجود ہمارے وجود سے ہمیں ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے بازار، ایک بازار سمجھ رہے نام کا، وہاں پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور شیطانوں اور جناتوں کو پتہ چلا کہ ہم جو باتیں آسمان سے اچکتے ہیں، ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے سے پہلے جنات اور شیطان آسمان سے چڑھ جاتے تھے اور وہاں پہ کان لگا کے کچھ باتیں اللہ کی مرضی سے اچک لیتے تو لوگ چلتے تھے اور آپ کے اپنے جادوگروں کائنوں کے پاس بتاتے تھے اور وہ اس میں 1000 جھوٹ ملا کے وہ اپنے مریدوں کو، اپنے لوگوں کو بتا رہا۔ تو جب یہ لوگ اچکنے کے لیے گئے وہاں کے بعد تو وہاں پہ ان کو پٹائی ان کی ہونے لگی۔ جو سارا سوچتا ہے، آپ کہتے ہیں شہادی شاکی کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے ان کی پٹائی ہونی شروع ہو گئی۔ تو ان کو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی عجیب معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم آسمان کی باتوں کو نوٹ نہیں کر پا رہے۔ تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ پھیل جاؤ مشرقی میں اور جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو جو جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام وادی نخلا میں تھے اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ جنات آئے اور پیچھے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بے شک یہی معاملہ ہے، یہی قرآن مجید ہے جس کی وجہ سے ہم آسمان کی باتوں کو نوٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہماری وہاں پہ پٹائی ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا واقعہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کو نوٹ کیا کہ کس طریقے سے جنات نے قرآن مجید کو سیکھا، پھر اپنے قوم میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو سیکھا ہے، اب اس پر ایمان لائے ہیں، تم بھی ایمان لاؤ۔ تو جنات کا وجود کے ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جو جنات اور شیطان اور جادوگر یہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے جادو کے کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ جادو کے کام کو 3 چیز کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ جادوگر کو ہم کس طریقے سے پہچانیں۔ ہمیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھوت پریت کے چکر میں یا شہر صبح میں مبتلا ہو گئے اور ہم مولانا کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں شرعی جادو کر رہا ہوں، لیکن وہ کون سا عمل کرے تو ہم اس کو پہچان لیں کہ جادوگر ہے اور اس سے ہم بہکاوے میں نہ آئیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ اس کے پاس جا رہے ہیں علاج کروانے کے لیے تو وہ آپ سے آپ کا نام پوچھے گا، آپ کی ماں کا نام پوچھے گا اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ معلوم کرے گا۔ خاندان میں کون سے لوگ ہیں، کوئی عورت ہے اس کے رشتے کے بارے میں پوچھے گا، اس کی فطرت کے بارے میں پوچھے گا اور اپنی گچھی لگا کے سارا الزام وہ اس عورت پہ تھوپ دے گا اور آپ کے گھر میں وہ جھگڑا کروا لے گا۔ آپ کو بھی شک ہو جائے گا، لگتا ہے اس کی عورت نے یہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جب آپ جاتے ہیں علاج کے لیے تو وہ آپ سے آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جانے گا۔ اگر کوئی بھی شرعی مولانا ہے جہاد کرنے والا تو کبھی بھی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھے گا، بلکہ قرآن مجید کی آیت شروع کرے گا اور اس کے ذریعے آپ کا علاج کرنا شروع کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جب بھی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ معلوم کرنے کی کوشش کریں، جان لیجیے کہ وہ شخص جادوگر ہے اور اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ مریض جو ہوتا ہے اس کا کپڑا مانگتا ہے، جیسے شرٹ مانگ لیا، ٹوپی مانگ لیا، رومال مانگ لیا، تو اس کو مانگتا ہے تو آپ جان لیجیے کہ یہ جادو ہے۔ تیسری چیز کہ وہ کبھی کبھی آپ سے مرغا یا جانور مانگتا ہے جس کو وہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے، بغیر بسم اللہ کی ذبح کر دیتا ہے، تو آپ جان لیجیے کہ وہ جادوگر ہے اور اسے آپ کو بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کپڑا دے گا جس میں اسکوائر بنے ہوں گے، اس میں چوکور کھانے بنے ہوں گے جس میں گنتیاں یا کچھ لکھا ہوا ہوگا، اس کو آپ کو پہننا رہے گا۔ تو یہ اگر آپ کو کپڑا دے رہا ہے تو آپ جان لیجیے کہ وہ جادوگر ہے اور اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ پانچویں چیز جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ہدایت کرے گا کہ آپ ایک ایسے کمرے میں چھپ جائیے جہاں روشنی نہ آتی ہو، سورج کی روشنی نہ آتی ہو اور ایک مدت تک اس کمرے میں چھپ رہیے۔
تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو آپ جان لیجیے جادو ہے. چھٹی چیز کہ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ایک مدتی مقررہ تک جو عام طور سے 40 دن ہوتی ہے 40 دن تک آپ کو پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو آپ جان لیجیے کہ وہ جادو ہے. اگر وہ چیز آپ کو دیتا ہے کوئی چادر پیچھے دیتا ہے یا کوئی چیز پیچھے دیتا ہے جس کو آپ کو لے جا کے کہیں ڈالنا ہوتا ہے پہلے آپ کو ختم کرنا ہوتا ہے تو یہ جان لیجیے کہ وہ جادو ہے. اگر وہ کوئی چیز دیتا ہے جو آپ کو آگ میں ڈال کے اس کا دھواں لینا ہوتا ہے تو یہ جان لیجیے کہ آپ آدمی جان لیجیے کہ یہ جادو ہے. اور جب آپ اس کے بعد علاج کے لیے جائیں اور وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی زبان میں اگر وہ بول رہا ہے عربی زبان کے علاوہ کوئی بھی اپنے میں بڑھا رہا ہے اور اس باتوں کو سمجھا نہیں جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ جادو ہے. تو یہ چیز جو میں نے بتائی ہے اس کے ذریعے سے ہم جادوگر کی پہچان کر سکتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ جادوگر ہے اور اس سے ہمیں علاج کروانے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کے بعد جب ہم ایسے لوگوں سے بچ جائیں تو ہمیں کس طریقے سے اپنا علاج کرنا چاہیے شرعی علاج میں کس طریقے سے کرنا چاہیے یا کون کون سی ایسی ہیں ہم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں خوش کرتے ہیں اور ان سے ہم اپنے رکھ سکتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیتوں کو بھی بہت سے مولانا نے قرآن مجید کی آیتوں کو محفوظ کر لیا ہے. پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایک کیسٹ کے اندر آپ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ سورہ آل عمران سورہ اعراف سورہ یونس سورہ طٰہٰ سورہ صافات سورہ یاسین سورہ فرقان سورہ ذاریات سورہ معارج سورہ جن سورہ غاشیہ سورہ القاریہ سورہ زلزال قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ آیتوں کو آپ ایک کیسٹ کے اندر ریکارڈ کر لیجیے یا آپ ان آیتوں کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. خود سے پڑھ کے آپ ان آیتوں کو اپنے ہاتھ میں چھو کے آپ اس کے اوپر اپنے جسم سے مر لیجیے اپنے جسم سے دم کر لیجیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بھی یہ خبیث جو بھی جتنے ہیں یا جو بھی اثر ہے آپ ان سے محفوظ رہیں گے. اور یہ دوسرے کئی احتیاطی تدابیر ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جب بھی کوئی آپ ذہنی دباؤ میں یا کسی طریقے سے آپ مبتلا ہوں تو آپ کو چند چیزوں کا آپ کو یاد رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ آپ اجوا کھجور کھائیے. اجوا کھجور سب سے بہترین ہے. اگر مدینہ ہے اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے شہر کی ہے اجوا کھجور تو آپ 7 دانوں پر کھا سکتے ہیں. اور بخاری کے حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص صبح کو 7 اجوا کھجور کھاتا ہے دانے کھاتا ہے تو وہ زہر اور جادو سے محفوظ رہے گا. تو سب سے پہلی چیز آپ اجوا کھجور چاہے مدینہ شہر کی مشہور ہے اور اس کے علاوہ ہو تو آپ اجوا کھجور کھائیے کہ آپ ہر طریقے کی بلا سے آپ محفوظ رہیں گے. دوسری چیز کہ آپ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیجیے. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ آپ وضو کی حالت میں ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی شخص وضو بنا کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے اوپر تعمیر کر دیتا ہے. فرشتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو وہ کور بدلتا ہے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما. وہ جب آپ دھونے کے لیے جائیں تو آپ کو وضو کر لینا چاہیے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. تیسری چیز جو آپ کو کرنا چاہیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے. جماعت کے ساتھ جو آج جمعے سے بہت سے لوگوں کے درمیان موجود ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ فرمائے کہ جب بھی لوگ سفر کر رہے ہیں تو کم سے کم 3 لوگ ہونے چاہیے. ایک شخص اذان دے اور پھر دوسرا اقامت کرے اور تیسرا جو امامت کرائے. تو کم سے کم 3 لوگوں کو سفر کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے ہوتا ہے اکیلے نماز پڑھتا ہے یا اکیلے رہتا ہے تو اسی کو شیطان جھٹکتا ہے. اس طریقے سے بھیڑ کا لیول ہوتا ہے یا بکری کا لیول ہوتا ہے تو شیر اس کی بکری کو جھپٹتا ہے جو اس لیول سے الگ ہوتی ہے اسی کو جھپٹتا ہے. تو اسی لیے آپ کو جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے اور دوسرے اذکار کرنے چاہیے. تیسری چیز ہے جماعت کے ساتھ رہنا. چوتھی چیز ہے کہ آپ کو جب آپ اپنے بستر پہ جائیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورہ بقرہ کے آخری رکوع پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں اور ان کو اپنے ہاتھوں کو چھو کے آپ اپنے اوپر اس کو دم کر دیجیے. آپ اس سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. اور بھی کئی چیزیں ہیں. اگر آپ برسات کا پانی اگر آپ پیئیں گے اس کے بارے میں برسات کے پانی کو آ گیا ماحول مبارک
वक़ात के अंदर कहा गया है मां मुबारक पानी, तो उसको अगर आप पिएंगे तो भी आप रोज़ की बलाओं से आप महफूज रहेंगे। शहद के बारे में मैंने बयान किया कि शहद के अंदर अल्लाह ताला का शिफा है, तो उसको अगर आप खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपको फायदा होगा और इससे आप दूसरे शहर से महफूज रहेंगे। और जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ है कलौजी, जिसको हम अपनी जुबान में मंगरेला कहते हैं, जानते हो मंगरेला, इसके बारे में अल्लाह के नबी ने बताया कि मंगरेला के अंदर हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। अगर 30 से 60 दाने अगर आप आते हैं तो इंशाअल्लाह आप इससे महफूज रहेंगे। और भी कई चीज़ें हैं क्योंकि मैं झाल का मौलाना नहीं है या मेरा इसमें इतना ज़्यादा मुताला नहीं है, मैं आपको बता दूँ क्या क्या आपको इलाज करना चाहिए। बहरहाल काफ़ी किताबें आपके दरमियान मौजूद है, आप उनसे इलाज कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता आप तरीके के मेले में हैं और इससे आप कभी जाएँ या आप दिया जाए तो बना के जाए, तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप से महफूज रहें। लेकिन अभी कभी खुदा न खास्ता अगर आप ऐसे शब्द बात होते हैं और अल्लाह की पसंद हदीस है कि जो कोई भी शख्स काहिन के पास जाता है, जादूगर के पास जाता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इतना बड़ा गुनाह है, 40 दिन तक आदमी नमाज पढ़ता रहेगा फिर तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। कौन शख्स जो किसी काहिन के पास जाता है, जादूगर के पास जाता है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो कोई भी शख्स जादूगर के पास जाता है और उसके कहे को सच मानता है तो उसने मुझसे नाजिल होने वाली शरीयत का इनकार किया, वो मुसलमान नहीं हुआ, वो मुसलमान नहीं है। कितना बड़ा गुनाह है जादूगर के पास जाना, काहिनों के पास जाना। लेकिन आप शरई बात कर सकते हैं, उसकी कुरान मजीद हदीस में इजाजत दी गई है। और वो बयान फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी हम दौरे जाहिर से झाड़ फूक करते थे, तो अभी आपकी क्या राय? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम पढ़ के सुनाओ, तो उनको पढ़ के सुनाया गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिस झाड़ फूक में शिर्क नहीं है वो आपके लिए जाएगी। झाड़ फूक सबसे बेहतरीन आप कर सकते हैं कुरान मजीद की आयत से, हदीस में जो दुआएं बतलाई गई हैं अल्लाह ताला के नाम से, अगर आप उनको आजमाते हैं और उनके फेवर में अगर आप रहते हैं तो इंशाअल्लाह आप तमाम बलाओं से, तमाम चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की है और आपको कोशिश होना चाहिए कि आप जब भी ऐसे मामला में फंसें, या आप तो बाकायदा लोग बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस दुकान मकान की खैर बरकत के लिए एक कैलेंडर ले जाएंगे। आप जाते हैं दुकान देखते होंगे, दुकान मकान की खैर बरकत की कुरान मजीद की आयतें रखाने के लिए बनाई गई, कुरान मजीद पढ़ने के लिए बनाया गया है, अमल करने के लिए बनाया गया। तो हमें ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचते रहें। ये सिर्फ हमारे मजहब के अंदर नहीं है, इस्लाम में नहीं है, इस्लाम के अलावा भी जितने मसाइल को उनमें भी पाया जाता है। मुंगी बाबा, अभी आप लोगों ने देखा होगा, दो तीन दिन राम गोपाल के बारे में जो हरियाणा के अंदर जो पकड़े गए हैं, अगर वही चीज अगर मदरसे के अंदर खाई जाती लोग इतनी बड़ी मीडिया के अंदर फौरन मदरसे के अंदर आचरण के अंदर पाया गया तो भी माहौल गर्म है, लेकिन उतना गर्म नहीं है जितना मदरसे के ऊपर क्या क्या नहीं पाया गया। उसमें ड्रग्स पाए गए और किताब की बोतलें पाई गई, टेलीविजन पाया गया, इतनी जो हत्या वगैरह मिली, वो तो आप जानते होंगे। तो ये चीज़ हर मसहब के अंदर पाया जाता है, हर मसहब के अंदर पकाने वाले होते हैं, नुस्खे खाने वाले होते हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ पर देखा है, एक कुड़िया दरवाजे पे उसको रखा है, उससे जो बला वाला नहीं है। और कभी कभी हम मुसलमानों में भी होता है कि दरवाजे पे आप जो कुछ मिट्टी दान किया या कुछ लड़का के शादी वगैरह बला नहीं है, ये सब हमारी सोच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुरान मजीद को आप पढ़ेंगे, दुआओं को पढ़ के अपने ऊपर दम करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कभी भी इस तरीके के उसमें सजद में आप नहीं करेंगे। और आखिरी बात या आखिरी आयत पर फिर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुहबानी
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ جھوٹی باباؤں مجاوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اے وہ لوگ کچھ ایمان لائے ہو، تم میں سے اکثر لوگ، اکثر احبار اور رہبان، احبار کہا جاتا ہے اس شخص کو جو اپنی بات کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے. ان کے پاس آپ جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پیش کریں گے، آپ اس کے انڈر میں، آپ اس کے پیور میں. انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم میں سے اکثر لوگ جو احبار اور رہبان ہیں، جو بھومی لوگ ہیں، وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روکتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے علاوہ شرعیہ تعلیم کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں. انہیں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بیشتر لوگ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ہمارے جو فرض بنتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو ہم ان سے محفوظ رکھیں، ان کے چکر میں نہ پڑیں، اور جو بھی آسانی اور پرانی والی بات کرتا ہے اس سے ہم کنارہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب تک دنیا کے اندر جادو ہونے اور دور پرہیز کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. العالمین ہمیں صحیح کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین جب تک زندہ رہے اسلام پر، جب کہ ہمارا خاتمہ ہو ایمان سے